علی وہ ہے جس سے سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ عداوت کی گئی۔ علی وہ ہے جس کی فضیلت کی گواہی اس کے دشمنوں نے بھی دی۔ علی زندہ جاوید ہے، علی مومنین کی شہرت ہے، علی ہر زمانے کا رہبر ہے، علی ایک انسان کامل ہے۔ علی وہ ہے جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کا ذکر عبادت ہے۔ علی وہ ہے کہ جو وقت کے دھارے کے ساتھ کبھی بہتا نہیں۔ علی وہ ہے جو محراب عبادت میں گریا کرتا ہے اور میدان جنگ میں مسکراتا ہے۔ علی وہ ہے جو وقت وضو لرزنے لگتا ہے، جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ علی یتیموں کا سرپرست، علی بیواؤں کی ڈھارس، علی غیرت مندوں کی آقا۔ علی وہ ہے جس نے کائنات میں حکومت کی وہ نظیر پیش کی جہاں کوئی پھوکا نہ تھا۔ علی وہ ہے جسے دور سے دیکھنے والے خدا سمجھ بیٹھے اور قریب سے دیکھنے والے کبھی سلمان، کبھی ابوذر، کبھی قمبر، کبھی مقداد اور کبھی سمیت تمار بن گئے۔ علی اس میں آسان ناظرین السلام علیکم۔ صراط مستقیم کی ایک نئی پیشکش کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ۔ مومنین امیر المومنین کی شہادت کے زمانے کی یہ سیاہ راتیں ہیں اور ہم امیر المومنین کی ذات اقدس پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، مولائے کائنات کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے لیے نہ جانے کب سے بڑے بڑے فلسفیوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ اپنے وقت سے پہلے تشریف لے آئے۔ شاید آج کے زمانے میں آپ ہوتے تو آپ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا تھا، مگر میرا ایک ناقص خیال یہ ہے کہ امیر المومنین کی ذات گرامی کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ جتنا زیادہ آپ کو پڑھا جائے گا، جتنا زیادہ آپ کو سمجھا جائے گا، اتنے ہی ہر زمانے میں آپ کی باتیں نئی لگیں گی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دانشوروں کو مولا کے کمالات، مولا کی ذات اقدس کو جتنی زیادہ زبانوں میں ہو سکے ترجمہ کریں اور یہ پیغام ہم پوری کائنات میں پہنچائیں، اور اس کے لیے ہمیں بڑی سخت محنت کی ضرورت ہے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں یہ کام کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے کام بہت کیا بھی ہے، مگر مزید اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ذات کے حوالے سے جو چند سوالات ہم کر سکتے ہیں، انہی کے ساتھ آج پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین کو لافتہ کا لقب کب ملا، کس نے دیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اجمعین، لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیے، جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی اس مناسبت سے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس میں اس سے پہلے میں یہ ذکر کر چکا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے جتنے حصے ہیں، جی، اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ایک حصہ آپ کی زندگی کا وہ ہے
جو آپ کے بچپنے سے حضور کی بعثت تک. جی، یعنی حضور کی زیر سرپرستی. جی. دوسرا حضور کی بعثت سے حضور کی رحلت تک. جی. اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کارنامے ہیں، ان تمام کارناموں کو اگر ہٹا دیا جائے تو اسلام میں سوائے خزاں کے کچھ اور دکھائی نہیں دے گا. کیا کہنا. چاہے وہ ہجرت ہو اور چاہے وہ جنگ بدر ہو اور چاہے ہجرت سے پہلے دعوت ذوالشیرہ ہو، آپ کو ہر جگہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئیں گے. لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کی قربت کی بنیاد پر اور اپنے خدمات اور فداکاری کی بنیاد پر، اور بلکہ اس میں اگر مزید کہا جائے تو جس مقصد کے لیے امیر المومنین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ نے پیدا کیا تھا، جی، اور اسی منشأ الہی کے مطابق آپ کے والد نے آپ کو پالا تھا اور رسالت کی سرپرستی میں دیا تھا، جی، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمحہ بھی آپ نے کہیں سے کوئی تساہلی نہیں کیا ہے یا اس مقصد کو نظر انداز نہیں کیا ہے. جی. اسی میں سے ایک کڑی وہ ہے جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کو لافتہ کس نے کہا، کب کہا گیا، کس نے کہا. یہ اصل میں واقعہ ہے جنگ احد کا. جی. کہ جنگ احد میں جب مسلمان اپنا جیتا ہوا میدان دشمن کے ہاتھوں میں تھوڑے سے مال کی لوٹ اور تھوڑے سے مال کو حاصل کرنے کے لیے کیا کہنا. اپنا جیتا ہوا میدان انہوں نے دشمن کے حوالے کر دیا. دشمن باقاعدہ غالب آ گیا، یہاں تک کہ پیغمبر تک دشمن پہنچ گیا. اس موقع پر جب کہ جس جنگ میں نامور مسلمانوں نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم پہاڑوں پر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، اس موقع پر پیغمبر اسلام کو جس نے دشمنوں سے بچایا ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اور اس جنگ احد میں امیر المومنین علیہ السلام کو پیغمبر اسلام نے علمدار بھی بنایا تھا. جی. اور آپ کی کلائی پر جب چوٹ لگی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ علم جھکنے لگا. کسی صحابی نے بڑھ کے چاہا کہ اس علم کو سہارا دیں تو پیغمبر نے دور سے اس آدمی کو ڈانٹا، کہا خبردار، علمدار ہی علم کو سنبھالے گا، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس موقع پر جب پیغمبر اسلام کو آپ نے باقاعدہ بچایا اور حفاظت کی اور آئے ہوئے دشمنوں کو آپ نے بھگایا ہے، اس موقع پر آپ کو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی آواز آپ ہی نے نہیں سنی، پورے وہاں کے لشکر نے، جو لشکر اسلام ہے، سب نے سنی. کہنے والا ہاتف تھا جسے جبریل کہتے ہیں، اور اگر جبریل نہیں بھی تھے تو کوئی ملک تھا. کیا کہنا. اور خدا کی جانب سے وہ ملک آیا ہے اور میدان احد کی فضا میں آواز دے رہا ہے علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں ہے. جس نے، یعنی پیغمبر تک دشمن پہنچ چکے ہیں جی. اور پیغمبر کو اب قتل کرنا بھی چاہتے ہیں، اسی لیے پیغمبر تک آئے ہیں. جی. اس موقع پر خطرات کے شعلوں سے اور مشرکین کی دشمنی اور کینے اور حسد کی آگ سے جس ذات نے بچایا ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے. یہی وہ موقع ہے جب آپ کی تلوار ٹوٹی ہے، اور جب تلوار ٹوٹی ہے تو آسمان سے آپ کے لیے ذوالفقار آئی. یہی وہ موقع ہے. اور اسی موقع پر جب آپ نے پیغمبر کی باقاعدہ حفاظت کی ہے تو ایک مرتبہ مالک نے خوش ہو کر کے اپنے ملک کے ذریعے یہ قصیدہ سنوایا ہے پورے جنگ میدان میں جتنے لوگ شریک تھے سب کو، کہ لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو رسالت اور مقصد رسالت کو دشمنوں سے بچا لے وہی جوان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. جیسا کہ اصحاب کہف کو قرآن مجید نے جوان کہا ہے جبکہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، وہ بوڑھے تھے. کیوں جوان کہا؟ ایمان کے اعتبار سے. اور یہ جو مرکز ایمان اور مرکز اسلام یعنی بانی اسلام کو جو دشمنوں سے بچا لے، اللہ کہہ رہا وہی اصل جوان ہے. اور
امیر المومنین علیہ السلام کی یہ ذوالفقار چونکہ چلی ہے دشمنوں پر، لہذا جو دشمنوں کو تہہ تیغ کر کے تھوڑے سے مختصر سے لشکر کے ساتھ اسلام کو فتح و کامرانی دے دے، اس کی تلوار کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ذوالفقار کے علاوہ کوئی ذوالفقار نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے نہ جانے کتنے کارنامے انجام دیے، نہ جانے کیسے کیسے موقعوں پر اسلام کی پشت پناہی کی، مگر یہ کون سا خاص موقع تھا کہ جس وقت آپ کو کل ایمان کہا گیا اور اس کا سبب کیا تھا؟ دیکھیے، یہ اسلام کے مقابل میں مشرکین مکہ نے جی بہت سی اپنی چالوں کو پیش کیا، بہت چالیں چلے، جی مگر یہ مکے میں اسلامی انقلاب کو دبا نہیں سکے۔ اسلامی انقلاب حبشہ کے جنگلوں تک پہنچ گیا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہاں تک نہ آواز پہنچے، جی مگر یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پیغمبر اسلام کو یہاں تک کہ قتل کر دینے کی انہوں نے سازش رچی اور یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بستر رسالت پر سونا اور پیغمبر کا ہجرت کر جانا، یہ سب انہیں کھل رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جنگ بدر یہ ہار چکے ہیں اور یہ جنگ احد بھی ہار چکے ہیں۔ اب اس کے بعد رئیس المشرکین اپنے تمام لشکر کو، جتنے بھی قبیلے تھے مشرکین کو، ان کو اکٹھا کیا، جتنے اسلام دشمن عناصر تھے ان کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جو سب سے بڑے بڑے بہادر تھے ان کو چن چن کر کے لایا۔ جی اس میں ہدف کیا تھا؟ اسی کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ حزب کی جمع ہے احزاب، حزب یعنی گروہ۔ تمام گروہوں کو مشرکین، یعنی یوں کہا جائے اسلام کے جتنے بھی دشمن گروہ تھے اس نے سب کو اکٹھا کیا۔ اس میں یہود نصارہ سب تھے، کسی کو افراد کے حساب سے شرکت، کسی کی دولت کے حساب سے شرکت، کسی کی رائے کے حساب سے شرکت، ان تمام گروہوں کو جمع کیا، اسی لیے اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ جنگ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ کے مشورے کی بنیاد پر، چونکہ عرب میں خندق کھودنے کا کوئی رواج نہیں تھا، جی یہ ایران میں تھا، اور جناب سلمان فارسی چونکہ ایرانی تھے اور انہوں نے جب خبر سنی کہ بہت بڑا لشکر مدینے پہ حملہ کر رہا ہے، ہمارا لشکر چھوٹا ہے اور اس دفعہ جو حملہ ہونے والا یہ فیصلہ کن ہونے والا ہے، پیغمبر بھی بہت بہرحال پریشان تھے، تو جناب سلمان فارسی نے رائے دی، مشورہ دیا کہ آپ خندق کھودوا دیجئے۔ خندق خود آتے ہوئے لشکر کی سپیڈ کو روک دیتی ہے۔ یہ خندق جو کھودی گئی، جنگ خندق جو ہوئی ہے مدینے کے قریب ہوئی ہے، مدینے کے باہر یہ خندق کھودی گئی ہے، مدینے کے باہر، جی، بالکل۔ اور ان لوگوں کا مقصد تھا مدینے پہ حملہ کر کے، اصل مقصد یہ تھا پیغمبر اسلام کو قتل کرنا۔ اچھا ایک سوال اور، کہ جنگ خندق ابتدائی زمانے کی جنگ ہے جو مدینے میں جنگیں شروع ہوئی ہیں، کئی جنگیں تقریباً ہو چکی تھی اس وقت تک؟ یہ 2 جنگیں ہو چکی ہیں۔ کون کون سی؟ یہ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، پھر اس کے بعد یہ تیسری جنگ یہ ہے جنگ خندق، جی۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ پیغمبر اگر قتل ہو جاتے ہیں، قرآن ختم، توحید کا پرچم سب نگوں ہو جائے گا، بالکل صحیح۔ اور جتنے بھی اسلامی ایکٹیویٹیز ہیں سب ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ بانی اسلام ختم ہو گیا۔ ابلتا ہوا چشمہ آپ بند کر دیجئے، نہریں خود بخود خشک ہو جائیں گی، دریا خود بخود بند ہو جائے گا، سب کے سب چاروں طرف یعنی سناٹا چھا جائے گا، ہر طرف لوگ پیاسے ہوں گے۔ لہذا ان کا سب سے بڑا اور بنیادی ہدف کسی کو مارنا نہیں تھا، ان کا ہدف تھا کسی طریقے سے پیغمبر کے خیمے تک پہنچنا ہے اور پیغمبر کو قتل کر دینا ہے۔ اور جو سب سے بڑی طاقت جسے بنا کر کے لائے تھے وہ عمرو ابن عبدود تھا، اس کو فارسی یلیل کہتے تھے، چونکہ یہ مشرکین کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں یہ سب سے بڑا بہادر کہا جاتا تھا۔ فارسی یلیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وہ ڈھال ٹوٹ گئی تھی تو اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا تھا، اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا بہادر تھا اور اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ تو مشرکین کی سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ وہ ہے عمرو ابن عبدود، جو خندق کود کر کے، اتنا بڑا بہادر ہے کہ خندق کود کر کے آ گیا ادھر۔ یہ بھی مکے کا رہنے والا تھا، یہ بھی مکے کا رہنے والا تھا، اور خندق جو ہے کود گیا اور اپنے گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی اور گھوڑا اس طرف آیا جدھر مسلمان رہتے تھے اور توہین کرنے لگا، یہاں تک توہین کرنے لگا، مسلمانوں کیوں نہیں نکل رہے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ جنت میں تمہیں حوریں ملیں گی، تو کیا تمہیں حوریں پسند نہیں ہیں؟ کیا تمہیں جنت میں جانا پسند نہیں ہے؟ کون تم میں سے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ آؤ میں آ گیا ہوں تم کو جنت میں پہنچانے کے لیے۔
اس طریقے سے توہین کر رہا ہے ان تمام مقدسات کی جو پیغمبر اسلام نے پیش کیا ہے، اور تمام مسلمان ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ایسا لگتا ہے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی اگر ہلے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ بھائی اگر قرآن مجید میں آیت ہے۔ آیت ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں اس میں جو غور کریں، جو میں اپنے نوجوانوں اور بچوں کو بتانا چاہتا ہوں سادے لفظوں میں، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی طاقت بن کر کے جو آیا ہے مشرکین کی، وہ ہے عمرو بن عبد ود۔ ہدف کیا ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی بنیاد کو ختم کر دینا، اس لیے کہ بنیاد یعنی بانی اسلام اگر قتل ہو گئے تو پورا اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس موقع پر مسلمانوں میں سے کوئی اٹھ بھی نہیں رہا ہے، کتنے لوگوں نے تو راستہ بھی بدل دیا تھا، کتنے لوگ تو دھیرے دھیرے مدینہ بھی چھوڑ کے جانے لگے تھے۔ تو سب سے بڑی طاقت بن کر کے کون آیا ہے؟ عمرو بن عبد ود۔ اور عمرو بن عبد ود کسے قتل کرنے آیا ہے؟ بانی اسلام کو۔ بانی اسلام کے قتل کا مطلب پورا اسلام ختم، پورا اسلام ختم۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا رہے پیغمبر کی آواز پر، لبیک کہنا تو بہت دور کی چیز ہے۔ اس میں سے جو ذات کھڑی ہوئی ہے وہی جو دعوت ذو الشیرہ میں کھڑی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ وہی ذات کھڑی ہوئی جو بستر رسول پر سوئی ہے شب ہجرت، وہی ذات کھڑی ہوئی جو جنگ بدر میں مسلمانوں کو جیت اور کامیابی دلا چکی ہے، یہ وہی ذات کھڑی ہوئی جو جنگ احد میں پیغمبر اسلام کو دشمنوں سے بچا چکی ہے۔ لہذا اب پیغمبر اسلام نے جب دیکھا کہ امیر المومنین کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا علی وہ امر ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے بھی ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا یا رسول اللہ میں بھی علی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر آپ نے پیغمبر اسلام نے آپ کو لباس جنگ پہنایا ہے اور جناب امیر المومنین نے اسلام کی پیشانی چومی ہے اور آپ نے دعا کی ہے۔ جب امیر المومنین اسلام چلے ہیں تو آپ نے پیچھے سے دعا کی، میرے اللہ تو نے مجھ سے حمزہ کو لے لیا، تو نے میرے بڑے بڑے بہادروں کو لے لیا، میرے مالک یہ میرا علی ہے، میرے لیے سہارا ہے۔ یہ کہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ اب یہاں پر جو بات کہی جانی ہے وہ بنیادی طور سے جو پیغمبر اسلام کی مقدس زبان سے جس کے لبہائے مبارک پر ہمیشہ وحی الہی کا پہرا رہا ہے، وہ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ ادھر سے بڑی طاقت جنگ احزاب کی اور تمام مشرکین کی سب سے بڑی طاقت بن کے آیا ہے عمرو بن عبد ود، کسے ختم کرنے کے لیے؟ اسلام کی بنیاد بانی اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ مشرکین کا نمائندہ بن کے آیا ہے، کیا کہنا ہے؟ وہ کفار کا نمائندہ بن کے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر پیغمبر قتل ہو گئے تو مشرکین جیت گئے، یعنی کفار جیت گئے۔ تمام مشرکین مکہ کی آرزو و تمنا بن کے آیا ہے کون؟ عمرو ابن عبد ود۔ اور ادھر سے اسلام کو بچانے کے لیے کون نکلا ہے؟ بانی اسلام کو بچانے کے لیے کون نکلا ہے؟ مولا کائنات۔ تو دونوں طرف کی آرزویں دیکھ لیجئے، دونوں طرف کی تمنائیں، ادھر تمنائیں مشرکین اور تمنائیں کفر ہے کون؟ عمرو ابن عبد ود۔ ادھر تمنا اور آرزو اسلام اور آرزو جبرائیل، آرزو قرآن کون ہے؟ مولا کائنات۔ تو جو مشرکین کی آرزو کو قما کر دے وہ ظاہر سی بات ہے وہ بانی اسلام کو بچا رہا ہے، یعنی کل اسلام کو بچا رہا ہے۔ تو جو کل اسلام کو بچائے گا وہی کل اسلام ہوگا، وہی کل ایمان ہوگا۔ اور اسلام کی حیات کو جو بچا لے اور اسلام کی جو زندگی کو بچا لے، یعنی گویا جو بانی اسلام کو بچا لے اس نے گویا پورے اسلام کو بچایا ہے۔ اور پورے اسلام کا بچانے والا وہ حیات اور زندگی اور دھڑکتا ہوا دل ہے جسے علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے اسی موقع پہ کہا تھا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل اسلام جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہودی جو تھے وہ عمومی طور کے اوپر کسی قسم کی اسلام کے معاملات میں جو بظاہر نظر آتا ہے ایسی مداخلت نہیں کر رہے تھے کہ جو اس سے کوئی جنگ کی نوبت آئے۔ تو مسلمانوں نے خیبر کے قلعے پر کیوں حملہ کیا؟ اس کی جی اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے کبھی حملہ نہیں کیا ہے جب تک کہ یعنی اس پر حملہ نہ کیا جائے۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہودی جو تھے، یہ جو قلعہ خیبر ہے یہ ایک قلعہ نہیں تھا، جی وہ پورا علاقہ جو ہے چھوٹے چھوٹے قلعے کے بعد ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ اور اس قلعے کے اندر یہ تمام قلعے میں یہودی آباد تھے، جی اور یہ تمام یہودیوں کے پاس لشکری ساز و سامان بہت تھے، اور یہودیوں کے بڑے بڑے بہادر یہیں رہتے تھے۔
یہ خیبر ہے کہاں پر؟ یہ مدینے سے نزدیک میں، مدینے کے قریب ہے جی۔ اور یہ یہودی جو تھے یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مختلف موقعوں پر انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ یہ مشرکین کو چڑھاتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم میدان میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ ہمیشہ موت سے ڈرے ہیں، یہودی ہمیشہ موت سے ڈرے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کے خاص بندے جو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ابن اللہ ہیں، ہم اللہ کے بہت ہی خاص بندے ہیں، تو پھر تم فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، اس لیے یہودی موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو یہ مشرکین کو چڑھاتے تھے تم لوگ ایسا کرو، لشکر تو ہم نہیں دے پائیں گے مگر یہ پیسے لو، یہ تلواریں لو، یہ تمہارے پاس اگر اسلحوں کے پیسے نہیں ہیں تو وہ پیسے ہم دیں گے۔ خود مدینے میں بھی کئی مرتبہ انہوں نے یہودیوں کو چڑھایا ہے اور وہاں کے یہودیوں نے بھی کافی اسلام کے خلاف اقدام کیا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جنگ احزاب میں یہود بے نفس نفیس شریک نہیں تھے مگر ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے پیسے، ان کی اسلحے اس میں شریک تھے جو حضور کو معلوم تھا۔ اب یہ مشرکین مکہ کا اتنا ساتھ دے چکے تھے کہ بالکل یہ سامنے اوپن ہو چکا تھا، بالکل ظاہر ہو چکا تھا۔ ایک تو یہ کام یہ کرتے ہی تھے، دوسری طرف ایک خطرہ اور منڈلا رہا تھا جو سب سے بڑا خطرہ تھا۔ پوری دنیا میں سب سے بڑی دو طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ جی، قیصر و کسریٰ۔ یہ قیصر و کسریٰ جو تھے یہ روم اور ایران، یہ اس زمانے کی دو بڑی سپر طاقتیں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک تیسری طاقت اسلام ابھر رہی ہے۔ نہ روم برداشت کر پا رہا، نہ ایران برداشت کر پا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے جو خدشہ تھا وہ یہ کہ یہ جس طرح مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں، جس طرح مکے کے کفار کا یہ ساتھ دے رہے ہیں، مالی اعتبار سے ساتھ دے رہے ہیں، جنگ کے اسلحوں کے اعتبار سے ساتھ دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ان دونوں بڑی طاقتوں کا آلہ کار بن کر کے اپنے قلعے کو ان کے حوالے کر دیں اور اس کے نتیجے میں یہ مدینے پر حملہ کرے، اور چونکہ یہ بہت بڑی طاقت ہے لہذا اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کو شکست ہو جائے، لہذا پیغمبر اسلام نے ان کی منافقانہ چالوں کی بنیاد پر چاہا کہ ان کی جڑ کو اکھاڑ دیا جائے۔ پیغمبر نے حملہ نہیں کیا ہے، پیغمبر نے در حقیقت ان کی منافقانہ چالوں اور دشمنوں کی مدد کرنے کے مقابلے میں پیغمبر نے اپنا دفاع کیا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم۔ حفظ ما تقدم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے سے اپنے آپ کو سیو کر لینا۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ مختلف موقعوں پر یہ مشرکین کا ساتھ دے چکے ہیں، قبل اس کے کہ یہ ہمارے دشمنوں کا آلہ کار بنے، ہم ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، اس لیے پیغمبر اسلام نے حملے کا حکم دیا، جس میں مسلمان ناکام رہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے قلعے کو تو انہوں نے فتح کر لیا، مگر بڑے قلعے کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان ناکام رہے۔ اس بڑے قلعے کو جب تک حاصل نہیں کر لیتے پیغمبر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتے۔ پیغمبر کے اس مقصد کو کمال اور معراج تک جس نے پہنچایا ہے وہ ابو طالب کا لال علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہاں پر یہ بتا دینا بہت ضروری ہے کہ اسلام جس کو پیسے کی بہت سخت ضرورت تھی، جناب خدیجہ کی دولت ختم ہونے کے بعد، اسلام پر خرچ ہو جانے کے بعد، یہی جنگ خیبر ہے کہ جس کے بعد اسلام کے حالات درست ہوئے اور اسلام ایک بار پھر سے خود کفیل ہوا۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کتنے مالدار تھے، اور جب آدمی اپنی دولت کو دوسری سمت استعمال کرنے لگ جائے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگ جائے، جو آج بھی بہت پریویلنٹ ہے، تو ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ کسی بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہم کو کرنا ہے۔ 84 جنگیں ہیں، ان ساری جنگوں کو مولا کائنات کے بیسس کے اوپر جیتا گیا، سارے حالات یہ پیدا ہوئے، تو اس کے بعد ایسا کیا ہو گیا اسلام میں کہ جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیا گیا؟ اسی بنا پر کہ بھی اسلام کو ان سے اتنا زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ سعادت مند مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا تھا کہ وہ چند لوگوں کے بہکاوے میں نہ آتے اور آپ کو آپ کا حق دیا جاتا، اسلام کی باگڈور آپ کے ہاتھ میں دی جاتی۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ اور بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اصحاب کرام تھے پیغمبر کے، جی، ان اصحاب کرام کی حمایت امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل نہیں تھی، جی،
اس لیے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے عزیزوں کو مولا نے قتل کیا تھا، اس کی دشمنی تھی. کچھ فضائل کا معاملہ تھا، باب مسجد کی طرف دروازہ کھلنے کا، جس میں مولا کا دروازہ کھلا، سب کے دروازے بند ہو گئے، اس کی وجہ سے کینے پیدا ہوئے. اور کچھ بغض اور حسد تھا امیر المومنین اسلام کے فضائل کی بنیاد پر. ان تمام چیزوں نے اور امیر المومنین علیہ السلام کی عدالت نے ان لوگوں کو مجبور کیا کہ رہبریت اور حکومت کا رخ موڑ دیا جائے. جی. اور رہبریت اور حکومت کا رخ جب تک مڑے گا نہیں، ہم اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہوں گے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. بہت بڑا طبقہ اصحاب پیغمبر کا وہ تھا جو امیر المومنین کو عالم مانتا تھا، بہادر مانتا تھا، فداکار مانتا تھا، ایثار مانتا تھا، سب کچھ مانتا تھا. بھئی حاکم شام نے آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عدالت کی تعریف کی ہے. جی، سب کچھ آپ کو یہ مانتے تھے یہ لوگ، مگر حکومت کی کرسی پر یہ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے اس موقع پر جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ایک مسئلہ ہے حکومت کا اور اقتدار کا، اور اس میں دیکھیں وہاں پر جو مسلمانوں کا جو گروہ ہے وہ دو حصوں میں ہے، ایک مہاجرین ہے، ایک انصار ہیں. مہاجرین وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو انہیں معلوم ہو کہ یہ مہاجرین کون لوگ ہیں اور یہ انصار کون لوگ ہیں. جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے یا دوسری جگہوں سے آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. یہ لوگ آئے تھے جی. مکے کے رہنے والے تھے یا دوسری جگہوں کے رہنے والے تھے، اور آ کر کے انہوں نے مدینے میں اسلام قبول کیا یا مسلمان ہو کر کے آئے تو پیغمبر کے پاس رہنے لگے، جس میں بڑی تعداد مکے والوں کی تھی. جس میں بڑی تعداد مکے والوں کی تھی. اور انصار ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مدینے کے رہنے والے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پیغمبر کی حمایت کی تھی اور پیغمبر کو جگہ دی تھی، مسلمانوں کو جگہ دی تھی. سب سے پہلے جس نے یہ معاملہ اٹھایا ہے وہ انصار نے اٹھایا تھا، یہ مہاجرین نے پہلے مسئلہ نہیں اٹھایا ہے. اچھا. جی، یہ سب سے پہلے جو سقیفہ میں جمع ہوئے ہیں وہ لوگ جمع ہوئے ہیں جو انصار تھے. تو پھر ان مہاجرین نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، لہذا یہ مہاجرین بھی پیچھے وہاں پہنچے اور سب نے رسول اللہ کے رشتے کا واسطہ دیا کہ بھائی یہ برادران انصار تم ہم پر ظلم نہ کرو، ہم رسول اللہ سے زیادہ نزدیک ہیں، ہم مہاجر ہیں، تم ہمارے پر ظلم نہ کرو. اور اسی موقع پر بہرحال میں اس پوری تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، اور جو ہے یہ بیعت ہوئی ہے. اور اس موقع پر تمام لوگوں نے جو بیعت کی ہے حاکم وقت کے ہاتھوں پر فقط اس لیے کہ علی کی عدالت سے ڈرتے تھے اور علی کے فضائل سے کچھ لوگوں کو بغض و حسد تھا، اور کچھ لوگوں کے عزیزوں کو رشتہ داروں کو جنگوں میں مولا کائنات نے قتل کیا تھا. اس دشمنی کی بنیاد پر یہ لوگ مولا کائنات کو اس تخت حکومت پر دیکھنا نہیں چاہتے. کیا کہنا، بہت خوبصورت جواب. قبلہ یہ مولا نے اس کے بعد جو تقریباً 25 برس کا خلافت کا زمانہ چلا ہے دوسری باقی خلافتوں کا، اس میں مولا نے جو خاموشی اختیار کی اس کا کیا سبب ہے؟ دیکھیے اصل میں امیر المومنین علیہ السلام کی جو 25 برس کی خاموشی ہے، اور آپ نے گویا تلوار نہیں اٹھائی ہے، جی، جبکہ جناب صدیق طاہرہ علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کی شہادت بھی ہے، جی، اور آپ کا اپنا اقتدار و حکومت چھن گیا ہے. مگر اس میں جو وجہیں ہیں اس میں بنیادی 4-5 وجہیں ہیں، جس میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ یہ اصحاب جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، لفظ اصحاب رسول کا لیبل بڑا مقدس تھا. جی. امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں جو آ کے سامنے پہلے کھڑے ہوتے وہ اصحاب ہوتے. جی. اور امیر المومنین علیہ السلام کسے قتل کرتے؟ شخص کا نام نہیں لیا جاتا، اصحاب پیغمبر کو قتل کیا. اصحاب پیغمبر کو قتل کیا. اللہ اکبر. جس کا پیغام یہود و نصارہ میں بہت غلط جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ میں رسالت سے نزدیک جتنی بھی رشتے اور جتنے بھی افراد اور جتنی بھی ذاتیں سمجھی جاتی ہیں ان کو وہ لوگ مقدس مانتے ہیں. لہذا یہ یہود و نصارہ پروپیگنڈا یہ کرتے کہ مذہب تو ایک بہانہ تھا، اصل میں بنی ہاشم کو حکومت حاصل کرنا تھا. کیا کہنا ہے. اس کی بنیاد پر اسلام کی بڑھتی ہوئی رفتار نہ تنہا آپ کے گھٹ جاتی بلکہ یہ زیرو پہ آ جاتی، اس لیے کہ یہود و نصارہ بہت زیادہ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، بہت زیادہ یہ جوک در جوک اسلام کی طرف آ رہے تھے، اس لیے کہ ان کا پیدائشی مزاج بہرحال مذہبی تھا. یہ اور بات ہے کہ مذہب
ان کو جو ملا تو وہ تحریف شدہ ملا۔ تو جب انہوں نے اسلام کی سچائی اور حقیقت کو دیکھنا شروع کیا اور اسلام کی سچائی اور حقیقت میں اخلاق و کردار دیکھنے لگے، جب انہوں نے اچھا کیریکٹر دیکھا، اب اس کے بعد جیسے ہی یہ جنگ ہوتی تو سب سے پہلے جو بات آتی کہ یہ تو اصحاب پیغمبر کو قتل کر رہے، حکومت ان کو اتنی عزیز ہے کہ انہوں نے صحابی پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے سامنے آ کر کے کھڑے ہوتے وہ اصحاب پیغمبر ہوتے جنہوں نے بیعت کی تھی حاکم وقت کی۔ کیا کہنا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اسلام کی رفتار اور ترقی رک جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز پیغمبر اسلام یعنی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو روک رہی تھی وہ یہ کہ ابھی جب مدینے میں پیغمبر آئے تو چاروں طرف اسلام کا جو چرچا ہوا، نوخیز مسلمان تھے، انہوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، یہ کاہے بگائے پیغمبر مطلب مدینے آگے تو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ایک دو تقریریں انہوں نے سنی تھی، انہوں نے ابھی اسلام پہچانا نہیں تھا، ابھی انہوں نے دین پہچانا نہیں تھا، لہذا یہ سب کے سب جیسے ہی جنگ شروع ہوتی تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے، کچھ وہ ہوتے جو مولا کائنات کی طرف آتے، کچھ وہ ہوتے جو حکومت کی طرف جاتے، اور حکومت کی طرف جانے والے لوگ زیادہ ہوتے اس لیے کہ حکومت بہرحال پیسہ ہوتا ہے، وہ طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس پروپیگنڈا افراد ہوتے ہیں، اور یہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے اور وہ یہ سمجھتے کہ اسلام نام ہے تلوار چلانے کا، چونکہ ابھی یہ اسلام سمجھے نہیں ہیں، یہ امامت نہیں سمجھیں، یہ ابھی توحید کی حقیقت نہیں سمجھیں، ابھی یہ رسالت اور امامت اور وصایت اور جانشینی جانتے ہی نہیں ہے کہ جانشینی کیا چیز ہوتی ہے، جانتے ہی نہیں کہ امامت کیا چیز ہوتی ہے، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ توحید الہی کے قافلے کو آگے بڑھانے کے لیے رسالت کے بعد امامت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس موقع پر جب آپ کی بیعت کی گئی ہو، بیعت کرنے والوں نے بیعت توڑ دی، مکے جا کر کے مولا کائنات کے خلاف سازشیں کرنے لگے جو جنگ جمل کا ذریعہ بنے، ان کی سرکوبی کے لیے آپ نے خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ میری جگہ پر دوسروں کو بیٹھا دیا گیا اور میری رہبرانہ صلاحیت کو نظر انداز کیا گیا، سبحان اللہ، اور آج پھر وہی کام ہو رہا ہے، اور کل میں نے اس لیے تلوار نہیں اٹھایا کہ مسلمان تفرقے کا شکار ہو جاتا، مسلمانوں میں پھر خون ریزی ہو جاتی، پھر مسلمانوں کا خون بہنے لگتا، اس لیے میں نے اسلام کو تفرقے سے بچانے کے لیے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے پیغمبر اسلام کی 23 سالہ محنتوں کو، جسے کہ اسلام کہا جاتا ہے، اس کے اصل ہدف کو بچانے کے لیے، کہ اصل ہدف اسلام کا کیا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ آپس میں تفرقہ نہ کرنا، میں نے اپنے حق کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا، یہ امیر المومنین اسلام نے اپنے خطبے میں کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری ایک وجہ جو بنتی ہو یہ کہ جیسے ہی پیغمبر کا انتقال ہوا تو بڑے بڑے قبیلے جو مدینے کے آس پاس میں رہتے تھے یہ مرتد ہونے لگے تھے، یعنی کفر کی طرف پلٹنے لگے تھے، اچھا یہ اپنے پرانے دین کی طرف پلٹنے لگے تھے، اور باقاعدہ اعلان، عملی اعلان بھی اور لفظی اعلان بھی، کہا اب ہم نہیں، اب مسلمان نہیں رہیں گے، ہم جو ہے اسلام کا قانون وغیرہ نہیں مانیں گے۔ اب اگر کیپٹل میں جنگ شروع ہو جاتی تو یہ ابھی تو نئے لوگ مرتد ہو رہے تھے، پھر نہ جانے کہاں تک مرتد ہونے یعنی اپنے پرانے دین کی طرف پلٹنے کا یہ رواج کہاں تک بڑھ جاتا اور کہاں تک اس کے اثرات جاتے یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ لہذا اگر کیپٹل میں، اگر مرکز میں اگر تلوار نکل جاتی ہے تو یہ مرتد ہونے والوں کا سلسلہ بڑی دور تک جائے گا، لہذا مولا کائنات اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو پھر مرتد ہونے والوں کو پھر گویا شہ دینا ہو جائے گی، اور اگر شہ دینے لگے مولا کائنات تلوار اٹھا کر کے تو پھر اسلام کا اصل ہدف ختم ہو جائے گا، پھر اسلام پھیلے گا نہیں، پھر اسلام سمٹ کر کے رہ جائے گا اور پھر اسلام اختلاف کا شکار ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو اسلام کی حالت کو اس وقت بتایا اپنے خطبے میں، یعنی جنگ جمل کے لیے جب مدینے سے نکلنے لگے ہیں تو امام نے جو اسلام کی حالت کو بتایا ہے، اسلام کو کہاں تک لوگوں نے پہنچا دیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں اسی خطبے میں، مشکیزے میں دودھ بھرا ہوا تھا اور چاروں طرف سے دودھ کے خراب ہونے کے حالات مہیا ہو چکے تھے، ایک ذرا سی غلطی، پوری بڑی غلطی نہیں، ایک ذرا سی غلطی اس دودھ کو فاسد کر دیتا، یعنی دودھ پھٹ جاتا،
اور جب دودھ پھٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ بدبو کرتا، اور بدبو سے لوگ بھاگتے ہیں، نزدیک نہیں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام کو اس حالت تک لوگوں نے پہنچا دیا تھا، حضور کی رحلت کے فوراً بعد اسلام کو اس منزل تک لوگوں نے پہنچا دیا تھا کہ اگر ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوتی، اور ذرا سی بھی اگر ناسمجھی ہوتی، اور ذرا سی بھی اگر ہوشیاری سے ہٹ کر کے کام کیا جاتا، تو یہ جیسے دودھ فاسد ہو کر کے پھٹ جاتا ہے اور بدبو کرتا ہے، پھر کسی کام کے لائق نہیں رہ جاتا ہے، یا اس سے پھر مختلف کاموں میں لوگ لاتے ہیں، پھر وہ دودھ کی طریقے سے کام نہیں کرتا۔ اس حالت تک، اس منزل تک پیغمبر کی رحلت کے بعد اسلام کو پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ معمولی سی غلطی اگر وہ ہوتی تو میری جانب سے ہوتی، جس کی بنیاد پر اسلام پھٹے ہوئے دودھ کی طرح زمین پر بکھرا تو ہوتا، مگر ہدف کی طرف پہنچ کر کے طاقت اور قوت میری باتیں اور میرا عمل نہ پہنچاتا۔ اسلام کو جو طاقت پہنچنی چاہیے تھی وہ پھر بدل جاتی۔ کیا کہنا ہے سبحان آپ کی جو ہے چوتھی وجہ ایک اور ہے۔ ایک تو جو مرتد ہونے لگے تھے، ایک چوتھی وجہ ہے کہ روم پر 3 مرتبہ پیغمبر حملہ کر چکے ہیں جی، اور روم وہاں سے نگاہیں لگائے ہوئے ہے اسلام کب کمزور ہو کہ ہم حملہ کریں۔ اور اسلام کی کمزوری کس چیز میں تھی؟ تفرقے میں تھی، گروہوں میں بڑھ جانے میں تھی۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کیپٹل میں مولا کائنات تلوار اٹھا لیتے ہیں، مسلمان تفرقے کا شکار ہو جائیں گے، اور جب مسلمان تفرقے کا شکار ہو جائیں گے تو گویا اسلام کمزور ہو رہا ہے۔ جب اسلام کمزور ہو رہا ہے تو پھر روم کے یہود و نصارہ یہ حملہ کر دیتے، اور حملہ کر دینے کی بنیاد پر پھر پورا اسلام جیسے جنگ خندق میں خطرے میں تھا، اسی طریقے سے پورا اسلام پھر خطرے میں آ جاتا، اور لوگ دور جاہلیت کی طرف پلٹنے لگتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جس اسلام کو مولا کائنات اپنے سینے سے لگا کے مدینے میں یہاں تک لے کر کے آئے ہیں، جس میں رسول اللہ کی 23 سالہ محنتیں ہیں، جس میں ابو طالب کی ریاضتیں ہیں، جس میں جناب خدیجہ کی دولت ہے، جس میں اسلام کی حیات ہے، جس میں قرآن کی زندگی ہے، یہ سب کا سب سمٹ جاتا رومیوں کے ایک حملے سے اگر مولا کائنات تلوار اٹھا لیتے ہیں۔ جب مصر والوں کے نام امام نے خط لکھا ہے، امام کے مکتوبات میں دیکھیے مولا کائنات علیہ السلام اپنے خط میں لکھتے ہیں، میں نے دیکھا دنیا تو سراب کی طرح ہے، یہ حکومت تو سراب کی طرح ہے، یہ گزر جائے گی اور ختم ہو جائے گی، میں اس سراب کے حوالے اسلام جیسے عظیم ہدف کو کیوں کروں، لہذا میں اپنے حق سے میں نے خاموشی اختیار کر لی، اور پھر میں نے اسلام کو دوسرے محنتوں اور دوسرے انداز سے پالنا شروع کیا، یہاں تک کہ اسلام کو میں نے جوان کیا، اور میں نے اسلام پر کہیں سے بھی کوئی خطرہ آنے نہیں دیا۔ منافقین کامیاب ہو جاتے، مشرکین و منافقین یہ چال چلے ہی اس لیے تھے کہ دو میں سے ایک کام ہوگا، یا تو علی حکومت تک نہیں پہنچ پائیں گے، یا پھر اسلام اپنے ہدف میں ناکام ہو جائے گا۔ لہذا مولا کائنات نے ان 4-5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مولا کائنات نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ تلوار نہ اٹھانا بھی مولا کی بہت بڑی مظلومی ہے، بہت بڑی مظلومیت ہے، بہت بڑی مظلومیت۔ آج دوسری شب آ گئی ہے جب مولا زخمی حالت میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس عظیم مصیبت کی طرف اسلام سرگرداں ہے، آج کی شب مولا پر کیسی گزری، اور مولا کے گھر کا کیا ماحول تھا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا آپ اس کا ذکر فرما دیں۔ جی، یقیناً امام امیل المومنین علیہ السلام کی زندگی بڑی مظلومانہ زندگی گزری ہے، اسی لیے مولا کائنات علیہ السلام نے اسی موقع کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے، میرے گلے میں ایک ہڈی پھنسی تھی جس کو نہ میں اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا، اللہ اکبر۔ یا میں اسلام بچاتا ہوں تو حکومت جاتی ہے، حکومت بچاتا ہوں تو اسلام جاتا ہے۔ اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا شجاع، جس کے سامنے اس کی بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اللہ، جس کے سامنے اس کا بچہ ماں کے شکم میں شہید ہو گیا ہے، جس کے سامنے اس کی بیوی کو جو محبوبہ رسالت تھی مرثیہ پڑھنا پڑا، سبت علیہ مسائب لونا سبت علیہ مسرنا لیالیا۔ اس سے بڑی اور مظلومیت کیا ہوگی امیر المومنین علیہ السلام کی کہ جناب صدیق طاہرہ محبوبہ رسالت کو دفن کر کے قبر کا نشان مٹانا پڑ گیا ہے، قبر کا نشان مٹانا پڑ گیا ہے۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام، یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے سر پر ضربت لگتی ہے تو آپ نے پہلا فقرہ کہا ہے، فزت ورب الکعبہ،
میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو الہی امتحان تھا، میں نے کہیں پر بھی اپنی دنیا کو اور اپنی خواہش کو آگے نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق، اور میں نے ہر جگہ اسلام کو سر بلند رکھا ہے۔ جب امام عالی مقام علیہ السلام کے سر پر ضربت لگی ہے، اس موقع پر جب امام نے یہ فقرہ کہا ہے اور فضا میں جبریل نے آواز دی ہے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے اور رکن ہدایت، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے ہیں، اس موقع پر ظاہر سی بات ہے پورا کوفہ ہے جو مسجد کی طرف دوڑ رہا ہے۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام بھی مسجد کی طرف دوڑے ہیں، اور امام عالی مقام علیہ السلام کے پاس جب امام حسن علیہ السلام پہنچے ہیں، اور آپ نے اس موقع پر مولا خاک اٹھا کر کے، چونکہ خون بہ رہا تھا لہذا محراب کی خاک اٹھا کے آپ اپنے سر اقدس پہ ڈال رہے ہیں تاکہ خون کسی طرح بند ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام پہنچے ہیں، جب چیخ کے رو پڑے ہیں اور اپنے بابا پہ اپنے آپ کو گرا دیا ہے، تو مولا کائنات روئے نہیں ہیں، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے، بلکہ اس روایت کے ذمہ دار رہبر معظم آیت اللہ خامنائی مدد اللہ العلی ہیں، انہوں نے اس روایت کو پڑھا ہے، اور میں ناظرین کے لیے اسی روایت کو کافی سمجھتا ہوں اور رونے کے لیے بھی کافی ہے۔ یقیناً کیا رشتوں کی محبت ہے، اور عجیب و غریب رشتوں کی محبت ہے۔ جیسے امام حسن علیہ السلام اپنے بابا سے لپٹ گئے ہیں، تو امام عالی مقام نے فرمایا ہے کہ میرے لال حسن اٹھو، جاؤ جماعت مکمل کراؤ میرے لال، اور تسلی دی ہے، مولا کائنات روئے نہیں ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اور بابا کا سر آپ نے اپنے زانوں پہ رکھا ہے اسی مسجد کوفہ میں، تو امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہیں، مولا کائنات روئے نہیں ہیں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں میرے لال حسین خاموش ہو جاؤ میرے لال، تقدیر الہی ہے، مقدر یہی ہے، موت تو سب کو آنی ہے میرے لال حسین۔ عزادارو، اگر اس چیز کو آپ محسوس کریں جو میں فقرہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کو بھی چپ کرایا امام مولا کائنات نے، امام حسن علیہ السلام کو بھی چپ کرایا، خود نہیں روئے ہیں، مگر جب امیر المومنین علیہ السلام کو لے کے حسن حسین گھر میں پہنچے ہیں اور آپ کے حجرے میں آپ کو لٹایا گیا ہے اور تمام باہر کے لوگوں کو گھر کے باہر کیا گیا، اس موقع پر امیر المومنین کی بیٹیاں زینب و کلثوم آئی ہیں، ایک باپ کے ایک طرف اور دوسری طرف جب بیٹی، اور چیخ کے جب بیٹیاں روئی ہیں تو مولا نے انہیں چپ نہیں کرایا ہے، بلکہ خود مولا بیٹیوں کے ساتھ کر کے رونے لگے ہیں۔ میں کہوں گا مولا علی آپ کیوں نہیں چپ کرا رہے ہیں؟ جب نہیں مولا علی آواز دے، ارے یہ بیٹیاں ہیں، ان کے دل کو تسلی نہیں دی جا سکتی، ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے ان کے ساتھ رونا پڑے گا۔ مولا آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس جب آئی ہے تو آپ کا جسم زخمی تھا، پامال نہیں تھا مولا، مگر کربلا میں سکینہ جب اپنے باپ کے پاس آئی ہے جسم پامال تھا، پہچان نہ پائی میرے بابا کا جسم کون سا ہے۔ ارے بابا کے جسم پر کیسے اپنے آپ کو گرا کے اپنی یتیمی کا نوحہ پڑھو؟ ایک مرتبہ اسی کٹی ہوئی پامال لاج سے آواز آئی تھی، بنیا بنیا الیہ الیہ، میری بیٹی ادھر آ، تیرا باپ اس نشیب میں ہے۔ ہائے وہ مظلومیت کا وقت جب جناب زینب نے سکینہ کو ان کے پامال شدہ باپ کی لاش سے جدا کیا ہے، یہ کہہ کے میری بیٹی صبر کر، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ناظرین، ہم یہیں پر آپ سے اجازت لیتے ہیں، کل انشاءاللہ مولا کی شہادت کے عنوان سے ہمارا پروگرام ہوگا، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔